کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کے رشتے توڑوا دیتے ہیں. ایک تو رشتہ ویسے ہی مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ لڑکے والے ویسے ہی ننگے پیدا ہو گئے, اب بھکاری پیدا ہو گئے, بھک منگے ہو گئے. بھک منگے لڑکے کے نام پہ, جہیز کے نام پہ کوئی 4 پہیوں کی مانگ رہا ہے تو کوئی بلٹ مانگ رہا. چاہے 4 پہیوں والی میں اور بلٹ والی میں تیل ڈالنے کی حیثیت نہیں ہے, مگر مانگ رہا. مانگ, تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے. اگر اللہ تمہارے گھر میں 7-8 بیٹیاں دے دیتا تو کیا کر لیتا؟ ارے 500 روپے کمانے والا مزدور جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں, جس کے گھر میں 3 بچیاں ہیں, ایک شادی 5 لاکھ میں تقریباً کم سے کم ہو رہی ہے. کیا 15 لاکھ روپے پوری زندگی میں جمع کر سکتا ہے وہ؟ اس کے ساتھ کھانا پینا, چائے پتی, کپڑے لتے, دوائی, یہ سارا خرچ ہے. مکان بھی بنانا, اس کے باوجود یہ سب کرنا, اور تم نے اتنا منہ پھیلا دیا کہ صاحب بلٹ مانگ رہے. بلٹ, ٹانگیں پڑ رہی ہیں ٹیڑھی بیڑی اور مانگ رہا بلٹ. چلا جانے رہا اس کبڑے سے, کولا ہے ادھر, کب ہے ادھر, بلٹ مانگ رہا بلٹ. ذرا سوچنے کی بات ہے یار. تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا, سوچنے کی بات ہے یار. ٹانگیں پڑ رہی ہیں ایسے جیسے ٹڈی کی, اور بولے بلٹ ملی ہے بلٹ. اللہ کے بندے کچھ تو سوچو یار. ویسے کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں. نبی کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم تھے. بچے جوان ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. بچے جوان ہو گئے. بی بی نے کہا میرے سرتاج, گھر میں بہو چاہیے, بہو. اور تمہیں کیا چاہیے؟ بلٹ. اور کیا چاہیے؟ وہ پرکٹی. اور کون سی چاہیے؟ بے حیا. کہا سے میرے سرتاج بہو چاہیے. حضرت عمر رات کے آخری حصے میں مدینہ شریف میں چکر لگا رہے, گھوم رہے. کیوں؟ ان کا گھومنا اور تمہارا گھومنا الگ ہے. تمہارا گھومنا کیا, اگر کسی کی باہر موٹر لگی ہے وہ کھول کے بھاگ گیا, کسی کا نل تھا وہ توڑ گیا, کسی کے ٹریکٹر کی بیٹری کھول کے چلا گیا. کیا یار, توبہ توبہ. اور جلسے میں آ گئے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب سب سے بڑا غلام یہی ہے. ذرا سوچو, وہ چکر اس لیے لگا رہے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کیا بات, سبحان اللہ, کوئی پریشان تو نہیں ہے, کوئی مسافر حاجت مند کہیں چوراہے پر کہیں روڈ پر پریشان تو نہیں گھوم رہا ہے. اتنا بڑا بادشاہ چکر لگا رہا ہے. کیا بات. ایک گھر سے آواز آ گئی, ایک گھر سے آواز آئی, عورت کی آواز. کہا بیٹی, کہا جی ماں. تم نے بکریاں دولی؟ کہا جی امی دولی. اچھا بیٹا ایسا کرو, دن نکلنے سے پہلے پہلے جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا دو. اگر کوئی دودھیا ہو تو وہ بھی سوچ لے. 3 مرتبہ پانی ملاتا ہے, 1 مرتبہ سرکاری نل پہ, 1 مرتبہ تالاب میں, پھر دھان کے کھیت میں. دودھ بھی کہاں تک کام کرے. آ گئی مینڈک دودھ میں. ایک دن جب دیا تو گڑپ دے سے کودی. بولے یہ کیا؟ بولے میں کیا کروں, بھینسی ہے ایسا دودھ دے رہی ہے. اچھا مینڈکیاں دودھ دے رہی ہے. اللہ کے بندو لقمہ صحیح کھاؤ. حضرت عمر کا زمانہ, بہو کیسی ہو یہ بتاؤں. حضرت عمر کا زمانہ,
وہ ماں بولی بیٹی کہا جی ماں، کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کہا ماں میں ایسا نہیں کر سکتی، توجہ رکھو، میں ایسا نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ حضرت عمر نے منع فرمایا ہے دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پیسے دودھ کے لیے جا رہے ہیں، پانی کے نہیں. کہا اس لیے. کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، حضرت عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں، اتنی رات میں کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. مگر بیٹی بھی کیسی بیٹی تھی، بیٹی نے جواب دیا کہا ماں حضرت عمر نہیں دیکھ رہے مگر میرا مولا تو جانتا ہے، پروردگار تو جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو پھر وہ ماں کہنے لگی بیٹی بتا تیری شادی کیسے ہوگی، بتا تجھ سے کون رشتہ کرے گا، جب میرے پاس 4 پیسے نہیں ہوں گے کون تیرا ہاتھ مانگنے آئے گا، ارے تیری شادی رہ جائے گی. تو اس لڑکی نے جواب دیا کہا ماں حرام کے پیسوں سے، ناجائز پیسوں سے میں شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ میں زندگی بھر کنواری رہ جاؤں، بغیر شادی کے رہ جاؤں. حرام اور ناجائز پیسوں سے میں شادی نہیں کر سکتی، زندگی بھر میں کنواری رہ سکتی ہوں. جی حضرت عمر نے ڈھونڈ لیا، مل گئی بہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مل گئی بہو. اور تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ اماں جاتی ہے بہو دیکھنے، موچری یہاں تک منہ پہ، اتنی بڑی جھمکی ہے، جب تک نہیں ملتی نا تب تک رشتہ پکا کر کے نہیں آتی. اور جیسے ہی جھمکیاں مل گئی ویسے رشتہ پکا، چاہے کوئی بھی ہو. مگر سنو، حضرت عمر اب گھر گئے، گھر جا کر کے بی بی سے بولے سنو تم کہہ رہی تھی نا بہو چاہیے، کہاں ڈھونڈ لی، مل گئی. کہا مل گئی کہاں؟ کہا ایسے ایسے میں نے ایک لڑکی کو سنا، وہ لڑکی جو اندھیرے میں تنہائی میں گناہ نہیں کر سکتی تو وہ کسی کے سامنے بھی نہیں کر سکتی، ایسے ہی گھر کی بہو ہونی چاہیے. آج لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. کیوں؟ انہیں پردے والی چاہیے ہی نہیں. کیسے حالات، کہاں سے لاؤ گے ایسی بہو؟ یہاں سے لے کر کے یہاں تک. برا ماننے کی بات نہیں ہے، یہ تو گاؤں ہے نا، گاؤں. مگر پھر بھی 50 گھر ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ جوان بیٹیوں پہ موبائل. اللہ کے بندو تھوڑی سی عقل تو رکھو. 3 روٹی کھا رہا ہو، 1.5 تو کم سے کم برباد کر رہے ہو، تو 1.5 تو پھر بھی کام میں لاؤ. کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ کس سے بات کرے گی؟ کہاں بات کرے گی؟ کون ہے رشتہ دار الگ سے؟ تم تو ابا ہو نا، تم سے پوچھ رہا ہوں میں، کون ہے اس کا ایسا رشتہ دار جو جوان کواری بیٹی کو موبائل دے دیا؟ کون ہے اس کا جو بات کرنے کو دے دیا؟ تم ابا ہو کہ دشمن؟ بات کرے گی کس سے کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی، کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی، کہاں چلائے گی؟ یوٹیوب چلائے گی، کیا دیکھے گی؟ مجھے بتاؤ. جوان بیٹیوں کو موبائل کیوں دیا ہے؟ ارے یہ کس سے بات کرنے دیا ہے؟ آج جب پوری بگڑ جاتی ہے، جب باتیں ہونے لگتی ہیں، رات کے 12 بجے تک موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے، لفنگے لڑکے لگے پڑے موبائل پہ. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ماں کو پتا ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ اور جب ماں کو پتا نہیں ہے تو بتا تو ماں بنی کیوں؟ 24 گھنٹے ساتھ رہ رہی ہے، تجھے کیوں پتا نہیں چلا تیری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ باپ کو تو پتا نہیں ہے، یہ بیچارہ کام پہ چلا گیا، مگر یہ ماں کے کرتوت ہے، سب بگاڑنے کا کام ماں کا ہے. ماں کا، ماں کو پتا ہے میری بیٹی زینے پہ کھڑی ہوئی بات کر رہی ہے، نل پہ کھڑی ہوئی بات کر رہی ہے، لحاف میں کمرے میں اندر بات کر رہی ہے، چھت پہ آدھے گھنٹے سے کس سے بات کر رہی ہے؟ ماں نے کیوں نہیں پوچھا؟ موبائل دیا کیوں ہے؟ اور جب بالکل بے عزتی ہونے کے سر پہ آ جاتی ہے تو یہ ماں اب مگر مچ کے آنسو نکال رہی ہے اور روتے ہوئے آتی ہے ابا کے پاس، یعنی اپنے شوہر کے پاس، کہہ رہی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا
کیا ہو گیا؟ میری بیٹی تو بڑی شریف تھی، میری بیٹی تو بڑی اچھی تھی، لگتا کسی نے دماغ پھروا دیا، لگتا اس پہ جادو ہو گیا، لگتا اس پہ جن ہو گیا، لگتا اس پہ بھوت۔ کچھ نہیں آیا۔ اس ماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور گرا دو، بتا تیرے کارنامے کیا ہوئے۔ اس ماں کی کمر پہ لٹھ مارو، تیری جوان بیٹی تھی، تو نے اس کو دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا؟ تو شادیوں میں اس کو جو ڈیکوریشن بنا کے لے کے جا رہی ہے، تمہارے یہاں شادی ہوگی، بھکیا والوں سن لو، تھوڑی باتیں کر رہی ہیں، مجھے بتاؤ تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی، ایک لڑکی کے سر پہ اگر دوپٹہ ہو تو بتا دیو، کسی کا دوپٹہ ادھر ہوگا، کسی کا جوڑا ادھر ہوگا، کسی کا گلا کھلا ہوگا، کسی کی آستین پھٹی ہوگی، کسی کے کپڑے باریک ہوں گے، کسی کے وہ بڑے بڑے شرارے، بڑے بڑے پلازو، بڑے بڑے دوبرے لپیٹے پھر رہی ہیں۔ اور اماں، یہ ماں بیٹی سے زیادہ جیسے ناچنے والی عورتیں منہ پہ لپیٹے پھر رہی ہے، نیلی پیلی لالی لگائے پھر رہی ہے۔ اس اماں سے پوچھ، ارے تو 40 سال کی ہو گئی، ارے بوڑھی ہو گئی بوڑھی، تیری بیٹی جوان ہے مگر چونچ تیری اب بھی لال ہے، تیرے بالوں میں اب بھی گمپے ہیں، تیرا جوڑا اب بھی کھڑا ہے، تیرا منہ اب بھی پتا ہوا ہے، اب بھی پتا ہوا ہے۔ ارے بوڑھی گھوڑی نہیں لگام، اس ماں سے پوچھو، او ماں، او ماں بول تیری ذمہ داری کہاں ہے؟ ذرا کان کھول کے سن لو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا یار، ماحول بگڑ گیا یار، بڑا برا ماحول ہو گیا۔ کیا بگڑا ماحول؟ بولے دیکھ نہیں رہو شادیوں میں کیسا پہناوا،